بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما الحمدللہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پنجگن کے اسباق چل رہے ہیں اور آج کا سبق ہے یہاں سے قانون قالا در اصل قولا بود واو الف گشت۔ مطلعین جو گردان مطلعین ابھی آپ نے گردان پڑھی، گردان کے بعد جو سیگا سب سے شروع میں آیا تھا قالا، گردان جو قالا کی آئی تھی، قالا قالا قالو کی، اس میں تعلیل ہو رہی ہے۔ قانون قالا در اصل قبل بود، قالا اصل میں قوالا تھا، قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا۔ واو الف گشت، واو کیا ہو گیا؟ الف ہو گیا، قالا شد قالا ہو گیا۔ قالا اصل میں قوالا تھا، یعنی قالا جو دیکھ رہے ہیں یہ قالا اصل میں قوالا تھا۔ الف جو تھا وہ واو تھا، واو کو الف بنا دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ قالا ہو گیا۔ تو اس طرح جو تعلیل ہوئی ہے اور اس طرح کرنے میں چار شرائط ہیں، یعنی واو جو الف ہو جاتا ہے، واو جو ہے الف ہو جاتا ہے تو اس میں سات شرطیں ہیں، سات شرائط ہیں اس طرح ہونے کے لیے۔ کون کون شرطیں ہیں دیکھیں آپ۔ زیرا کے ہر واو و یا کے متحرک باشد، پہلی شرط، اس لیے کہ ہر واو اور یا جو متحرک ہو، ایک شرط، یعنی جو بھی واو اور یا متحرک ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ واو الف ہو جائے گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط ما قبل عام مفتوح، اور اس سے پہلے فتحہ ہوگا، اگر اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے جو ہے فتحہ ہوگا تو واو الف ہو جائے گا۔ مطلعین کی بات چل رہی ہے تو لو اس سے پہلے کیا ہوگا؟ فتحہ ہوگا تو وہ واو الف ہو جائے گا، دوسری شرط۔ تیسری شرط وکلمہ از التباس مفرد ایمن بمفرد ایمن باشد، اور کلمہ، تیسری شرط، اور کلمہ مفرد ایمن سے، اور کلمہ مفرد ایمن سے ہم شکل ہوں، یعنی کلمہ جو ہو مفرد ایمن سے ملتا جلتا ہو۔ التباس بولتے ہیں یکسانیت کے سبب شبہ پڑھنا، ہم شکل ہونا، کئی لفظ ایک طرح ہو، کئی حرف ایک طرح ہو تو اس کے التباس کہیں گے۔ مفرد ایمن وہ مفرد جس میں کوئی خطرہ نہیں ہو، مفرد ایمن وہ مفرد جو محفوظ ہو تعلیلات و تغیرات سے، اسی کو مفرد ایمن بولتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں۔ اور کلمہ مفرد ایمن سے ملتبس ہو، ملتا جلتا ہو، تیسری شرط۔ چوتھی شرط ودراں کلمہ تعلیل دیگر از جن سے وہ نہیں افتادہ باشد، اور اس کلمے میں دوسری تعلیل اس کے جنس سے نہ ہوئی ہو، تعلیل اگر ہوئی ہو تو ہوئی ہو لیکن اس کے جنس سے نہ ہوئی ہو، اور اس کلمے میں دوسری تعلیل اس کے جنس سے نہ ہوئی ہو، چوتھی شرط۔ پانچویں شرط ودرمانہ واو و یا کے تصحیح ضروری است، اور اس واو اور یا کے معنی میں، اور اس واو اور یا کے معنی میں ہو جس کا صحیح ہونا ضروری ہو، نہ باشد نہ ہو، پانچویں شرط۔ چھٹی شرط ونیز مصدر، اور مصدر ہو، مصدر بھی ہو، و جمع نہ باشد، اور جمع نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ واو و یا الف گردد، تو وہ واو اور یا الف ہو جاتا ہے۔ مثال دیکھیں جیسے قالا، اربعہ، ارباب اور نابن۔
ٹھیک ہے. قالا میں بھی تعلیل ہوئی ہے. قالا اصل میں قبلا تھا، باع بیع تھا. ٹھیک ہے. بابن میں بھی تعلیل ہے، نابن میں بھی تعلیل ہے. باب کا معنی دروازہ ہوتا ہے، ناب کا معنی دانت ہوتا ہے، دندان. دعا میں بھی تعلیل ہوئی ہے. دعا اصل میں دعوا تھا. رما بھی تعلیل ہوئی، رمیا تھا. عصا میں بھی تعلیل ہوئی ہے، خدا میں بھی. ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ 7 شرائط ہیں. ابھی آپ نے پڑھا نا، قانون قالا اصل میں قابلہ تھا، واو الف ہو گیا، قالا ہو گیا. پہلی شرط اس لیے کہ ہر واو اور یا جو متحرک ہو، یعنی جو واو اور یا متحرک ہوگا تو وہ واو الف ہو جائے گا. پہلی شرط. دوسری شرط وما قبل مفتوح، اور اگر اس سے پہلے مفتوح ہوگا تو وہ واو الف ہو جائے گا. تیسری شرط بکلمہ از التباس بمفرد ایمن باشد، اور اگر کلمہ مفرد ایمن سے ملتبس ہو، ملتا جلتا ہو، تو وہ واو الف ہو جائے گا. ودرا کلمہ تعلیل دیگر از جن سے بین افتادہ باشد، اور درا کلمہ اور اس کلمے میں دوسری تعلیل اس کے جن سے نہ ہو بھی ہو، تو اگر وہاں واو ہوگا تو الف ہو جائے گا. ودر معنی واو و یا، اور اس واو اور یا کے معنی میں کہ تصحیح کہ جس کا صحیح ہونا ضروری ہونا باشد نہ ہو، تو وہ واو الف ہو جائے گا. منیز مصدر و جمع نہ باشد، اور مصدر بھی ہو اور جمع نہ ہو، اور مصدر بھی ہو تو وہ واو الف ہو جائے گا، اور جمع نہ ہو تو وہ واو الف ہو جائے گا. تو واو و یا الف گردت تو وہ واو الف ہو جاتا، وہ واو اور یا الف ہو جاتا ہے، چاہے واو ہو یا ہو. یعنی قالا اور باع، قالا اور باع کو دیکھیں گا. قالا اور باع، قالا اصل میں قبلا تھا تو اس کا واو جو الف ہو جائے گا، اور باع کا اصل میں بایا تھا تو یہ یا الف ہو جائے گی. تو قالا اصل میں قبلا تھا، واو ہٹا تو قالا ہو گیا، اور باع اصل میں بایا تھا، یا ہٹی تو الف آ گیا اس کی جگہ پر، تو کیا ہو گیا؟ باع ہو گیا. تو یہ 7 شرائط جہاں پائے جاتے ہیں، 7 شرائط ہیں اس کے ہونے کے لیے. واو اور یا الف بننے کے لیے 7 شرائط ہیں. تو یہ 7 چیزیں جہاں پائی جائیں گی تو وہاں واو ہوگا. واو اگر ہوگا تو وہ واو الف ہو جائے گا، اور اگر واو یا ہوگا تو وہ واو اور یا الف بن جائے گا، جیسا کہ آپ نے پڑھا.